نیت کرنے کے بعد پھر جس طرف حجر اسود ہے پہلے اس کے نشانات ہوا کرتے تھے، اب ان لوگوں نے ہری لائٹیں لگا دی ہے گرین کلر کی، تو جس طرف گرین لائن کی لائٹیں ہوں تو اس طرف سمجھ جائیں کہ حجر اسود ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ بالکل سامنے ہی ہو، اس کے کسی بھی حصے کی طرف کھڑے ہو جائیں اور پھر نیت کریں کہ اللہ میں تیرے گھر کا 7 چکر لگانے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس کو قبول فرما، آسان فرما۔ دایاں یعنی سیدھا کندھا حجر اسود کی طرف، اگر احرام میں ہو تو اجتباء کرے، اجتباء چادر سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں۔ طواف پورا ہونے کے بعد چادر پھر سے کندھے پر ڈالیں۔ طواف کے بعد سیدھا کندھا کھلا نہ رکھے، پھر وہاں پر یہ دعا پڑھیں، بسم اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، والحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ایمانا بک وتصدیقا بکتابک ووفاء بعہدک واتباعا لسنت نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا نام لے کر شروع کرتا ہوں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تیرے حکم کی تعمیل میں، تیری کتاب کی تصدیق، تیرے عہد کا ایفا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے اس پتھر کو چھوتا اور چومتا ہوں۔ حجر اسود پر آئے اور آہستہ سے بوسہ دے اور آگے بڑھ جائے، لیکن اب ہجوم بہت ہوتا ہے، اس لیے دور ہی سے استسلام کر لیں اور جو دعا یاد ہو دل میں پڑھتے رہیں۔ اگر کچھ نہ آتا ہو تو اللہ اللہ کرتے رہیں، طواف ہو جائے گا۔ حتیم اور بیت اللہ کے بیچ سے نہ نکلے۔ حتیم کے باہر سے جب رکن یمانی تک آئیں تو قریب ہو تو استسلام کرے، یعنی دونوں ہاتھ یا صرف دائنا ہاتھ رکن یمانی کے کونے میں لگائیں، مگر بوسہ نہ دیں اور اس پر پیشانی وغیرہ نہ رکھیں۔ دور ہو تو ہاتھ سے اشارہ نہ کریں۔ جب آپ کا طواف پورا ہو تو بغل کی چادر کو نکال کر کندھے پر لے لیں۔ جب بھی طواف کریں 7 دانے کی تسبیح ہوتی ہے، اس کو پہن لیں اور ایک چکر ہو جائے تو نیچے اس طریقے سے گرا دیں۔ طواف کرتے وقت نظر ہماری نیچے ہو، یہاں تک کہ بیت اللہ کو بھی نہ دیکھا جائے، نظر نیچے رکھ کر اس طریقے سے چلا جائے۔ طواف ایک عبادت ہے۔ موبائل سے احتراز کریں، بات چیت بالکل نہ کریں، جہاں تک ہو سکے طواف روتے ہوئے، یہ ایک کیفیت کے ساتھ اس طریقے سے طواف کیا جائے، گڑ گڑاتے ہوئے، کانپتے ہوئے۔ کسی زمانے میں
جب لوگ طواف کرتے تھے تو پورا مطاف آنسوؤں سے تر رہا کرتا تھا۔ ایک ہے استقبال اور ایک ہے استسلام۔ استقبال بیت اللہ کو دیکھتے ہی بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لے، اور پھر نیت کر کے اس طریقے سے یہ ہم جب چکر لگائیں گے تو یہ پہلا چکر ہو جائے گا، اس میں حتیم کے اندر نہ جائیں کیونکہ وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، باہر چلے۔ طواف کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، لیکن جو بھی دعا مانگ سکے مانگے، قرآن پڑھیں، استغفار پڑھیں، جو بھی ہو سکے، یہ طواف عبادت ہے۔ ہاں باتیں نہ کرے، دین کی باتیں کی جا سکتی لیکن دنیا کی باتیں نہ کرے۔ تصویر وغیرہ سے بھی اعتراض کرے۔ رکن یمانی کے پاس جب آئیں تو خاص طور سے یہ دعا مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یہ دعا پڑھ لیں، بڑے فضائل ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ رکن یمانی سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر فرماتے ہیں، اور وہ فرشتے ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ تو ایک چکر ہو گیا، پھر اس کے بعد جب دوسرے چکر پر وہاں پر پہنچیں گے تو پھر استسلام کریں۔ استسلام یہ ہے کہ طواف کرتے رہیں جس طرف ہمارا رخ ہے، صرف اپنے ہاتھ کو حجر اسود کی طرف کریں اٹھا کر، اور پھر ہلکا انداز سے بوسہ لے لیں اور پھر چلنا شروع کر دیں۔ یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ پھر اسی طریقے سے رکن یمانی پر جب آئیں تو دعا مانگے، خاص طور سے یہ ربنا آتنا والی۔ پھر اس طریقے سے چلتے رہیں، جب حجر اسود کے قریب رکن یمانی پر آئیں تو اگر قریب سے گزر رہے ہیں تو ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن اگر احرام کی حالت میں ہے تو ہاتھ نہ لگائیں کیونکہ اس میں خوشبو وغیرہ لگا رہتا ہے۔ ہاں اس طریقے سے گزر جائیں یا اشارہ کر کے گزر جائیں، دعا پڑھ لیں۔ اس طریقے سے یہ 7 چکر ہوگا۔ اب جب 7 چکر پورا ہو گیا تو مقام ابراہیم کے پیچھے آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ مقام ابراہیم ہی کے پیچھے، بلکہ پورے حرم شریف میں کہیں پر بھی اس طریقے سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا مانگیں، پھر وہیں زمزم کا، اب تو کنواں نہیں ہے لیکن نلیں وغیرہ لگی رہتی ہے، تو ان نلوں سے پانی پیے۔ زمزم کا پانی جس نیت سے پئیں گے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو زمزم کا پانی پیے، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد اب پھر سعی کے لیے اب صفا مروہ کی طرف ہمیں جانا ہے۔ جیسے طواف میں
اس طریقے سے 7 چکر لگائے اور 7 بوسہ دیے. اب پھر اس طریقے سے 8واں بوسہ، اور پھر جب صفا مروہ کی طرف جب آئیں گے تو صفا مروہ کے قریب آ کر اس طریقے سے یہاں پر یہ دعا مانگے، ابدأ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. جس سے اللہ نے شروع کیا میں بھی اس سے شروع کرتا ہوں. نیت کرے، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دونوں ہاتھوں کو تھوڑا اوپر اٹھائے اور خوب عاجزی اور گڑ گڑا کر دعا مانگے، اور پھر نیت کر لیں کہ اے اللہ میں یہ تیرے گھر کا 7 چکر لگانے کے لیے جا رہا ہوں، قبول فرما، آسان فرما. اب صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں. یہاں پر اب ہم نے نیت کر لی تو اب چلتے رہیں گے. صفا الگ مروہ الگ. بیت اللہ کا طواف وہ گول گول دائرے میں ہوتا ہے، اور صفا مروہ یہ لمبے لمبے اس طریقے سے. دونوں طرف ہری لائٹ اور پلر آئیں گے، وہاں دوڑنا ہوتا ہے. عورتوں کو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. دوڑتے وقت یہ دعا پڑھیں، رب اغفر وارحم انت العز الاکرم. اے اللہ معاف کر اور رحم فرما، آپ ہی بڑی عزت اور بزرگی والے ہیں. اس طریقے سے صحیح کرتے رہیں. پہلا جو چکر ہوگا یہ صفا کا، پھر دوسرا مروہ کا. صفا 1 مروہ 2، اس طریقے سے 7 چکر پورا کریں گے. 7ویں چکر کے بعد پھر اس طریقے سے باہر نکل جائیں گے. باہر نکلنے کے بعد حاجی وہ اس طریقے سے وہ اپنے بال کو مڈوا لیں گے، اور عورتیں وہ اپنے مقام پر جا کر، کمرے میں جا کر پوری چوٹی اس کا جو کوروا ہوتا ہے اس کا اس طریقے سے بس 1 انگلی کے پوروے کے برابر کینچی سے کاٹ لے. اب یہ ہم عمرہ سے اس طریقے سے فارغ ہو گئے. اب وہاں پر اور عمرہ کرنا ہے تو مسجد عائشہ جانا ہے، اور مسجد عائشہ اس طریقے سے وہاں پر بھی یہی سب عمل کریں گے، اور پھر عمل کرنے کے بعد پھر اسی طریقے سے آئیں گے احرام وغیرہ باندھ کر، اور پھر اس طریقے سے یہاں پر آ کر عمرہ کریں گے. حج یا اللہ تعالیٰ اپنے سعادت مند اور نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ کوئی مال جائیداد اسباب کی کی بنیاد پر یہ نہیں ہوتا.
بلکہ اللہ تعالیٰ جسے توفیق عطا فرماتے ہیں اس کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ان کا خاص طور سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور سے حج تمتع ہمارے حاجی لوگ کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ زیادہ تر حج تمتع ہی کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ حج تمتع میں بس جیسے اپنے مقام سے نکلتے ہیں اس طریقے سے عمرہ باندھ کر نکلیں گے اور مکۃ المکرمہ میں آ کر عمرہ کریں گے۔ عمرہ کرنے کے بعد پھر اس طریقے سے احرام سے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ پھر حج کا جو دن آتا ہے پھر ان دنوں میں اس طریقے سے آ جائیں گے، پھر حج کے جو ایام آ جائیں گے، حج کی جو تاریخیں آ جائیں گی، ان دنوں میں پھر سے احرام باندھ لیں گے اور پھر اس طریقے سے حج کے ارکان کا سلسلہ یہ شروع ہو جائے گا۔ حج کا پہلا دن جو ہوتا ہے وہ 8 ذی الحجہ، بلکہ اس سے پہلے بھی لوگ کبھی 6-7 تاریخ کو 7 تاریخ کو اگر پہلے لے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اپنے ضروریات سے فارغ ہو جائیں، احرام وغیرہ بھی اس طریقے سے باندھ لے۔ وہاں جانے کے لیے بسوں کا انتظام ہوتا ہے، ریلوے کو بھی انتظام ہوتا ہے۔ اپنی ضروریات کے لیے اس طریقے سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ اس طریقے سے لے لیں اور پھر ہمارا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ، یہ ہمیں منا میں اس طریقے سے جانا ہے اور منا میں جانے کے بعد وہاں پر عبادت میں مشغول ہو جانا ہے۔ پہلے دن جو حاجیوں کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے 5 وہاں پر نمازیں پڑھنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد حج کا دوسرا دن 9 ذی الحجہ، تو 9 ذی الحجہ کو عرفات جانا ہوتا ہے۔ یہ حج کا دوسرا دن ہے اور عرفہ کے دن یہ آج صبح سے ایام تشریق شروع ہو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے سلام کے بعد پہلے تکبیر تشریق پڑھیں گے، پھر 3 دفعہ لبیک پوری پڑھیں گے۔ اس طرح 13 تاریخ کے عصر تک تکبیر ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں، موقع ہے تو غسل کر لیں، ورنہ
تھوڑا سا پانی ہی اپنے اوپر ڈال لیں. وہاں پر استنجا خانے وغیرہ کم ہوتے ہیں، اس لیے پہلے ہی سے فارغ ہو جائیں، اور وہاں پر جب بھی پہنچیں زوال کے بعد وقوف کی دعائیں یہ ہے: 100 مرتبہ چوتھا کلمہ، 100 مرتبہ قل واللہ، 100 دفعہ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہیں. پھر خیمہ ہوگا، اسی خیمے میں مرد آگے کے حصے میں، مستورات پیچھے کے حصے میں. مرد ان کی جماعت تو ہوتی ہی ہوتی ہے، مستورات بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، ورنہ اگر اتنی گنجائش نہیں ہے تو مستورات اس طریقے سے الگ الگ اپنا مصلی بچھا کر وہاں پر چٹائیاں بچھی رہتی ہیں، وہاں پر اس طریقے سے نماز پڑھ لیں اور پھر دعا ذکر میں مشغول ہو جائیں. خاص طور سے دعا جو مانگے عرفات کے میدان میں: اللہم انک تسمع کلامنا وتعلم سرنا وعلانیتنا لا يخفى عليك شيء من امرنا وانا البائس الفقیر وانا المستغیث المستجیر الوجل المشفق المقر المعترف بذنبی اللہم لا تجعلنی بدعائک شقیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تقریباً 6 گھنٹے تک مسلسل آپ نے اللہ سے دعا مانگی، رو رو کر، گڑ گڑا کر. اس لیے عرفات کا میدان جو ہے دعاؤں کے لیے مخصوص ہے. خوب اللہ سے وہاں پر دعا مانگی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر اللہ کی خصوصی نظر رحمت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر اللہ تعالیٰ فخر فرما رہے. تو اس طریقے سے دعا میں گزارا جائے. میں نے بارہا دیکھا اللہ کے بندے، کوئی رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے. ایک کو میں نے دیکھا کہ وہ کبھی سجدے میں جاتے تھے، کبھی سجدے سے اٹھتے تھے، کبھی اپنی ناک کو رگڑتے تھے، کبھی اپنے منہ کو رگڑتے تھے، اور اس طریقے سے لجاجت سے اور اس طریقے سے عاجزی اور طرفنی سے دعا مانگ رہے تھے. تو مجھے یقین آ گیا کہ جو بندہ اس طریقے سے اللہ سے لو لگا کر دعا مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. مجھے یقین آ گیا
کہ اس بندے کی دعا ضرور قبول ہو گئی، اور اس طریقے سے جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میدان عرفات میں بس دعا میں وہاں پر مشغول رہنا چاہیے۔ عرفات کے میدان میں جب وہاں کا سورج غروب ہوتا ہے تو وہ حاجیوں کے گناہ کو لے کر غروب ہوتا ہے، اسی لیے اس میدان میں جانے کے بعد اگر کوئی یہ سوچے کہ میری مغفرت ہوئی یا نہ ہوئی تو اس نے کفر جیسا عمل کیا، کہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، بخشش فرما دیتے ہیں۔ جب سورج غروب ہو جائے تو پھر دھیرے دھیرے وہاں سے نکلنے کی فکر کرے۔ اب حج کا تیسرا دن رہے گا، بلکہ اسی رات میں مزدلفہ آئیں گے۔ مزدلفہ کا قیام بھی واجب ہے، ضروری ہے۔ مزدلفہ یہ لقدق میدان ہوگا، اوپر کسی قسم کا سایہ بھی نہیں ہوگا، کوئی تمبو وغیرہ بھی نہیں ہوگا، ایسے کھلے میدان میں رہنا ہوگا۔ وہاں استنجا خانہ وغیرہ سب کا انتظام رہتا ہے، چٹائی اس کے لیے الگ رکھتے ہیں تو وہاں چٹائی بچھا دیں۔ چٹائی بچھانے کے بعد پھر اذان کہیں، اور ایک اذان اور ایک اقامت کہہ کر سب سے پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے اور پھر عشاء کی نماز بھی پڑھیں گے، سنت نفل وغیرہ بعد میں پڑھیں۔ مزدلفہ کی رات کے فضائل میں یہ ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے لیلۃ القدر کے برابر یہ رات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود تھکنے کے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اس لیے حاجی کو اس رات آرام کرنا چاہیے، کیونکہ صبح حج کا اہم دن ہے، تو اس دن بہت زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں، اس لیے آرام کر دے۔ پھر مزدلفہ ہی میں رات کو کنکڑیاں وغیرہ چن لیں۔ 70 کنکڑی اس طریقے سے چنا جاتا ہے، کیونکہ ہر دن اس طریقے سے شیطان کو کنکڑی ماری جاتی ہے، تو یہ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ رہے گا۔ آج کا دن بہت مشغولی کا دن ہے اور عید کا بھی دن ہے۔ آج صرف بڑے شیطان کو کنکڑی مارنی ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے عذر کی وجہ سے لوگ کنکڑیاں نہیں مارنے جاتے، تو حقیقی یہ عذر نہیں کہلاتا۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے وہ عذر والا نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاں تک ہو سکے
کنکڑی مارنے کی فکر کی جائے، کنکڑی مارنے کی دعا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ولذل الرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا وتجارتا لن تبور۔ یہ اس طریقے سے یہ دعا مانگ کر اس طریقے سے کنکڑی مارے۔ کنکڑی کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ ایک کنکڑی مارنے سے اللہ تعالیٰ 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہوں، تباہ و برباد کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ تو آج کا دن سب سے پہلے تو بڑے شیطان کو کنکڑی مارنا ہے، پھر اس کے بعد پھر آگے ہمیں بڑھنا ہے۔ اب شیطان کو کنکڑی مار لیا تو قربانی کی فکر کریں کہ کس طریقے سے قربانی کریں۔ قربانی یہ دم شکر کہلاتا ہے۔ قربانی کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، اصل بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھ سے کرے۔ اس کے لیے مختلف منڈیاں ہیں، بازار ہیں، وہاں پر جا کر آدمی جانور وغیرہ خرید لے، یا اس طریقے سے کوئی اگر جان پہچان والے ہوں جن کے بارے میں حقیقی اعتبار سے معلوم ہو کہ یہ معتبر شخص ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی قربانی کروائی جا سکتی ہے۔ جب ہماری قربانی ہو جائے تو اب پھر اس طریقے سے حج کا یہ جو اہم رکن میں سے ہے، اب اس میں ہماری قربانی بھی ہو گئی اور کنکڑی بھی اس طریقے سے مار لیا۔ تو قربانی کرنے کے بعد پھر ہم حلق کرائیں گے۔ حلق ہو جانے کے بعد پھر ہم اپنا احرام اتار دیں گے۔ اب پھر اس کے بعد طواف زیارت کی فکر کرنا ہے۔ طواف زیارت حج کا رکن ہے، اگر نہیں کیا تو جب تک نہ کرے بیوی حلال نہیں۔ اس کے لیے طواف زیارت کرنا یہ ضروری ہے۔ طواف زیارت کے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اب طواف زیارت کرنے کے لیے مکۃ المکرمہ آنا ہے، اور یہاں پر آنے کے بعد سب سے پہلے اس طریقے سے طواف کرنا ہے، اور اس میں سعی بھی کرنا ہے۔ طواف بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں یہ سعی بھی کریں گے۔ اب پھر حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ ہے۔ پہلے دن بڑے شیطان کو کنکڑی مارا، آج تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے۔
اور یہ زوال کے بعد سے وقت شروع ہوتا ہے. جیسے ظہر کی نماز کا وقت وہاں پر ہوگا، اسی کو زوال کہتے ہیں. اب اس کے بعد پھر یہ کنکڑی مارنا چاہیے. کنکڑی یہاں پر مارنے کے بعد آج کے دن دعا بھی مانگنی چاہیے. پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانی شیطان، پھر بڑے شیطان کو اس طریقے سے کنکڑی مارنا ہے. چھوٹے اور درمیانی شیطان کے کنکڑی مارنے کے بعد قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا مانگنی چاہیے. وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس لیے وہاں پر جلدی نہیں کرنا چاہیے، دعا مانگنا چاہیے. لیکن اگر بھیڑ بھاڑ ہے اور اس طریقے سے نہیں رک پا رہے تو آگے بڑھ جائیں. کنکڑی مارتے وقت بھیڑ بھاڑ ہو ہی جاتی ہے، اس لیے اگر چپل وغیرہ چھوٹ جائے جھک کر نہ اٹھائیں، ایک راستے سے کنکڑی مارنے کے لیے جائیں اور دوسرے راستے سے اس طریقے سے آنے کی فکر کریں. بھیڑ بھاڑ کی جگہوں سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچائیں. اگر قربانی وغیرہ نہ کی تو آج بھی قربانی کر سکتے ہیں. اب حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ، یہ تو تفصیل کے ساتھ ہو گیا. اب حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ. تو اس طریقے سے کل کی طرح آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکڑی مارنی ہے. ہر شیطان کو 7 کنکڑی مارے، اور کل ہی کی طرح 2 شیطان کو کنکڑی مار کر آگے بڑھ کر قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی ہے. بڑے شیطان کو کنکڑی مارنے جائے تو سامان تھوڑا ہے بلکہ سامان بغیر وہاں پر جائیں، اس کی خاص طور سے فکر کریں. تو آج بھی پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانی شیطان، پھر بڑے شیطان کو کنکڑی مارنی ہے. یہ حج کے 5 دن ہو گئے. اب حج کے فرائض جو ہے، حج کے فرائض میں سے نیت کے ساتھ احرام باندھنا، دوسرا 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں جانا، تیسرا طواف زیارت. یہ حج کے فرائض ہو گئے. واجبات میں مزدلفہ میں قیام، نمبر 2 صفا مروہ میں سعی، نمبر 3 شیطان کو کنکڑی مارنا، نمبر 4 قربانی کرنا، نمبر 5 سر کے بال منڈانا، نمبر 6 طواف زیارت کرنا. اب طواف وداع باقی ہے. طواف وداع جب ہم اس طریقے سے رخصت ہو رہے ہوں تو آخری وقت، اب جیسے آج ہی رخصت ہو رہے ہیں تو جو ہم طواف کریں گے وہی طواف وداع ہو جائے گا. مستورات اور خواتین کو طواف زیارت وغیرہ کے بعد جتنا جلدی ہو سکے ایک طواف کر لیں تو وہ طواف وداع کے حکم میں یہ اس طریقے سے آ جائے گا. تو یہ حج کے 5 دن ہیں، بہت مختصر ہیں. اصل تو یہی حج کا موسم ہوتا ہے، اور حج کی اصل حقیقت یہی ہوتی ہے کہ کبھی منا جا رہے ہیں، کبھی مزدلفہ جا رہے ہیں، کبھی عرفات کے میدان میں جا رہے ہیں، اور
کبھی ادھر نکلنے ہیں، کبھی ادھر نکلنے ہیں، اور حاجی اکثر بیشتر اسی میں گم ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے خیمے کو پہچان لے، انڈیا والوں کا جھنڈا الگ رہتا ہے، اس کو پہچان لے، خیمے کے نمبر معلوم کر لیں، روڈ کے نمبر معلوم کر لیں، ایک دوسرے خاص طور سے گھر والے آپس میں موبائل رکھیں، ایک دوسرے سے کانٹیکٹ رکھیں، اس سے بھی گم نہیں ہوتے، اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اپنے خیمے پر کوئی کپڑا باندھ لیں نشانی کے طور پر، ورنہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اسی خیمے سے گزر رہے ہیں لیکن اپنا خیمہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس طریقے سے وہاں سے گزر رہے ہیں اور اپنا خیمہ مل نہیں رہا ہے، تو اس کا بھی اس طریقے سے خاص طور سے خیال رکھیں۔ یہ حج کے 5 دن یہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حج کی حقیقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔